کہ رمضان تو علم کا مہینہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور چاروں آسمانی کتابیں رمضان میں اور سارے صحیفے رمضان میں۔ اپنے اللہ کو کیا پسند تھا اس مہینے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں اتری یکم رمضان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری 2 رمضان کو، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری 6 رمضان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری 12 یا 18 رمضان کو، اور اللہ کے نبی پر قرآن اترا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اترا۔ تو سارا آسمانی علم رمضان میں اترا۔ سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ اس میں جو رمضان ہے یہ نام اللہ نے رکھا، باقی مہینوں کے نام تو رکھے عربوں نے۔ پھر ان کی زبان پہ اللہ لایا رمضان، چونکہ ابھی تو دنیا بھی نہیں بنی تھی اور اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی، تو اس قرآن میں تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان کا نام اللہ نے پہلے سے چن رکھا تھا، پھر ان سے رکھوا دیا۔ رمضان کہتے ہیں رمض یرمز، جل جانا، جل جانا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ مسلمان پہلا روزہ رکھتا ہے اور اس کے گناہ اللہ جلانا شروع کرتا ہے، اس کی بھوک پہ آس کی آگ میں گناہوں کو ڈالتا ہے، جلاتا ہے۔ آخر 29 رمضان یا 30 رمضان آخری رات اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے جلنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے، رمضان کے روزے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو مجھے خیال آیا اس وقت جب ابھی بالکل کزرع اخرج شطأہ تھا، ہمارے مدرسے کی مثال کزرع اخرج شطأہ، دعا کرو اللہ تعالیٰ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ سے بنا دے۔ امید تو ہے کہ کچھ شکل اللہ نے بنا دی، اللہ اسے پوری دنیا میں پھیلا دے۔ میری تو تمنا ہے کہ ایک ایسی مثبت سوچ کے علماء کے اللہ میرے ذریعے سے تیار کروا دے جو امت کو جوڑنے والے ہوں، توڑنے والے نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مثبت بنائے۔ رمضان میں چونکہ سارا علم اترا تو مجھے خیال آیا کہ ہمیں رمضان میں چھٹی کرنا تو ایک ایسی عادت ہے، کوئی سنت تو ہے نہیں، تو مجھے رمضان میں پڑھائی کروانی چاہیے، چاہے تھوڑی ہوگی، روزے کی بھوک بھی ستائے گی اور رات کے جاگنے کی وجہ سے نیند بھی ستائے گی، لیکن اس میں ایک لفظ سینکڑوں لفظوں پہ بھاری ہوگا، غیر رمضان۔ تو میں کراچی گیا اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم سے سب سے پہلے جا کے مشورہ کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں چھٹی نہ ہو، پڑھائی ہو۔ اس وقت رمضان سردیوں میں تھا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات۔ وہ تو اتنے بڑے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اتنی بڑی ہستی نے، وہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں پوری امت کا سرمایہ ہے۔ تو ان کی اس بولنے نے مجھے ہمت دے دی۔ تو پھر میں نے یہاں آ کر تو ہم نے رمضان میں سبق شروع، اس تو ذرا میری ہمت تھی تو میں رات کو پڑھاتا بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا۔ تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، ہر چیز کی برکت کا مہینہ، ہر شے کی اللہ کی طرف سے فراوانی اس میں ہے، علم کی بھی، ہدایت کی بھی، رزق کی بھی۔ غریب سے غریب آدمی بھی سموسے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، پکوڑے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور دسترخوان پہ ایک کی بجائے 3 چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ چاہے رمضان کے بعد سب کے پیٹ خراب ہوں، ایک باری تک کھانے دی تباہی پھیر دیں دیں۔ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزہ تو ہوتا ہے بھوک کے لیے، پر وہ اتنا کھاتے ہیں کہ سحری کا کھانا افطاری تک ہضم نہیں ہوتا، اور افطاری کا کھانا سحری تک ہضم نہیں ہوتا، پر نہ دونوں کا ہی کھاونا ہے۔ کہتا بھوک نہ لگے، بھوک نہ لگے۔ وہ بھوک لگنے کے لیے تو روزہ ہے۔ ایک تو یہ جسم کو صاف کرتا ہے، دوسرا غریبوں کی غربت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جو بھوک تو آج برداشت کرتا ہے، غریب روزانہ یہ بھوک برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ کے غریبوں کا، غریب بندوں کو کی خدمت کر، ان تک اپنے مال پہنچا، اپنا اللہ نے دیا ہے تو ان کو بھی اس میں شریک کر، قبر میں لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا، تو ہم نے
تعلیم رمضان میں شروع کی، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا، انجیل رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، تورات رمضان میں اتری، تو پھر اللہ نے اس مہینے کا نام خود رکھا شہر رمضان، شہر رمضان۔ اس میں شب قدر رکھی، اس میں رات کی ایک نماز۔ اچھا، پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، بہت شدید تھا، 24 گھنٹے کا روزہ، بس افطاری کے بعد آنکھ لگ جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا تھا۔ تو ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ اترا، افطاری سے افطاری۔ تو ابن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرانے والے تھے، وہ شام کو لوٹے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو نہیں، میں کہیں سے لے آتی ہوں۔ وہ گئیں افطاری کا کوئی سامان لینے، ان کو تھوڑی دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ آئیں تو ان کا ہائے سرمہ تو ہلاک ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا کیونکہ تیری آنکھ لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لیکن ظہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے، اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے۔ تو جو بھی صورتحال تھی اللہ کے نبی کو پتہ چلا۔ کیا ہوا سرمہ کو؟ کہا جی وہ افطاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، چلو میرے محبوب ساری رات کھاؤ، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ میرے محبوب صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے، کھاؤ۔ پہلی امتوں پر افطاری سے افطاری، لیکن ان کی نماز تراویح نہیں تھی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سحری تک، پوری رات۔ اچھا، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا روزہ تھا، میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر، کفارہ دے۔ کہا جی میں تو خود غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد کروں، خریدنا پڑے گا۔ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہ میں آپ مسکین ہیں، میں کنوں کھانا کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر آخری ہے کہ 60 روزے رکھ، مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے کم کیتا ہے، 60 روزے اج میں کی کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک انصاری صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ آپ نے کہا ادھر آ، یہ کھجوریں لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس امت کو لاڈ لڈائے ہیں، یہ اللہ کی لاڈلی امت۔ عجیب واقعہ یہ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا، فضحک حتی بدت نواجذہ، ایسا ہنسنا آپ کبھی کبھی ہنستے تھے کہ آخری دانت پورا منہ کھل جائے۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ آخری دانت تک نظر آنے لگے۔ تو آپ نے کہا اچھا جا لہجہ تیرے واسطے، لیکن یہ صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی اتار دیا، باشروہن، کہ تمہارے لیے بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا۔ تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی، اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا یہ رات کی نماز کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، 1500 نیکی لکھی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے، اور ایک درخت اس کے لیے لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو رمضان کا اہتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان اپنی زندگی میں، 9 رمضان۔ 10ویں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی زندگی میں روزے فرض ہونے سے آپ کی وفات تک 9 رمضان گزرے۔ اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر
اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی. آپ سحری کھاتے تھے بالکل آخری وقت، ادھر بلال اذان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ کھجور منہ میں. ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینے میں تو وہ چھت پہ، گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا. سفر میں ہے تو وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا. جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اب فوراً وہ کہتا یا رسول اللہ قد غربت، تو آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے یا پانی. کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے، کبھی کھجور سے افطار فرماتے تھے کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے. آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں نا، یہ سورج ڈوبنے کے بھی 2-2.5 منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطاً، ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل ہے ادھر چونکہ اب سورج ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے، اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں. دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے. تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو، ادھر لقمہ منہ میں جائے. لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو. اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورج نظر نہیں آئے گا، یہاں تو مینار ہی نظر آئے گا. تو لہٰذا احتیاط ٹھیک. ہمارے اہل حدیث بھائی وہ 2 منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کرنا. اور سحری میں ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ سحری کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. تو حضرت بلال ہے، یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں. اور یہ کہہ کر چلے گئے. چھت، ایک انصاری عورت تھی، اس کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں. آ کے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح ہو گئی. تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہہ رہے تیرا بھلا ہو بلال، ابھی وقت باقی تھا، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی. تو بالکل آخری وقت میں آپ کھاتے تھے تاکہ کم سے کم وقت امت پہ بھوک کا آئے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. رمضان علم کا مہینہ ہے، سونے کا نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، سموسے پکوڑے کا نہیں ہے. رمضان علم کا مہینہ، شب قدر اس میں ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمانوں پر ہے، سارا دن ساری رات اللہ کے اعلان ہو رہے ہیں، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی معافی چاہنے والا، کوئی رزق چاہنے والا، کوئی ہدایت چاہنے والا، کوئی شفا چاہنے والا. اور فرشتوں کے اعلان ہو رہے ہیں، بھلائی کرنے والے آگے بڑھ، برائی کرنے والے بس کر دے. تو جو رحمت رمضان میں، میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا. تو بچوں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا جو رمضان ہے وہ علم کی طلب میں ہے. اس میں اگر آپ سوئے بھی ہوگے نا تو آپ کو وہ اجر ملے گا جو نفلیں پڑھنے والے کو بھی نہیں ملے گا. ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، اب دیکھو آپ اللہ کے راستے میں ہو، آپ اللہ کے راستے میں ہو. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ کیا میں کچھ مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں جانے والے کا اجر لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کتنے تیرے پاس؟ کہنے لگا جی 6000. اس دور میں 6000 بہت بڑی دولت تھی. تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو 6000 تو کچھ کہہ رہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں تو سارے بھی خرچ کر دے تو جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کی نیند کے اجر کو بھی نہیں پا سکتے. تو آپ سب اللہ کے راستے میں، آپ طلب علم میں. یہ ملک رہن دے نہیں ہے، یہ ویکھن دینا کہ بیٹا یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہے، آؤ سیر کرو چلے جاؤ. چونکہ جتنا ہم اللہ سے دور جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہاں رہنا میں کوئی مشکل ہے. مشکل ہے جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ مدینے میں بھی مشکل میں ہوگا اور مکے میں بھی مشکل میں ہوگا اور یورپ میں بھی مشکل میں ہوگا اور ایشیا میں بھی مشکل میں ہوگا. چونکہ وہ نیچرل لائف نہیں گزار رہا. کہ اللہ سے جڑنا یہ سب سے پہلا صحیح قدم ہے انسان کا.
دین ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دیکھو آپ یہ ان چیزوں سے اس حال کو خوبصورت بنا سکتے ہو، لیکن یہاں اندر کی خوبصورتی ہے وہ ان چیزوں سے نہیں آتی۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی۔ دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، یہ مار دیتی ہیں اندر کے اندھیرے، اندر کی ویرانیاں۔ کیوں ان ملکوں میں نشہ زیادہ ہے؟ کیوں دنیا کا سب سے زیادہ نشہ مغربی ممالک میں آتا ہے؟ کہ یہ قابل رحم معاشرہ ہے جنہیں اپنے مالک اور خالق کا پتہ ہی کوئی۔ انسان کمزور ہے، اسے کوئی کندھا چاہیے جس پر سر رکھ سکے، کتنا ہی اونچا اڑ جائے، یہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ ہاں، اللہ کو اپنا آسرا بناؤ، اللہ کو اپنی امید بناؤ، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کو اپنی حاجات بتاؤ۔ وَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس شہرک سے زیادہ وہ ہمارے قریب ہے۔ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، اور اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ہم نے کھول دیا، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ پھر لنریہ من آیاتنا، پھر اپنی کائنات، اپنی آیات دکھائیں۔ اور آپ کو ایسے انسان سیکھتا ہے آنکھوں سے، کانوں سے، دماغ سے۔ تو ہمارے کان اتنے کمزور ہیں کہ 2 آدمی اکٹھے بولیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آنکھ ایسی کمزور ہے، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا، ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا۔ اور میرے اللہ نے اپنے نبی کو ایسی آنکھ عطا فرمائی کہ آپ ایسے نماز پڑھا رہے تھے، مصلی پر ایسے چلنا شروع ہوئے، دیوار کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت محراب نہیں ہوتے تھے، محراب اور مینار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائے، اس سے پہلے نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر آپ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور جہاں پہلے کھڑے تھے وہاں پہنچ گئے۔ اب یہ کام آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آج عجب بات دیکھی ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے میرے اوپر جنت کو کھولا۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر، اس کی فاؤنڈیشن ہے، اور پھر عرش جا کر اس کی چھت بنتا ہے، سقفہا عرش الرحمن، اس کی چھت جو اللہ کا عرش بنتا ہے۔ تو وہ کیا آنکھ ہے جو مسجد میں کھڑے ہو کر 7ویں آسمان پر بنی ہوئی جنت کو دیکھ رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ اس کے جو انگوروں کے گچھے تھے وہ ایسے دیوار کے باہر لٹکے ہوئے تھے۔ تو بڑی کوشش کی دنیا والوں نے کہ اس جہان کو جنت بنائیں، پر بنا نہیں سکے، پہلے سے زیادہ مشکل بنا دیا۔ زندگی پہلے سے زیادہ دکھی ہے۔ یہاں کے لوگ کوئی سوکھی زندگی نہیں گزار رہے۔ مجھے آتے ہوئے 40 سال ہو گئے، 82 میں سب سے پہلے چلہ میرا لگا تھا، اس کے بعد ہر سال۔ تو یہاں کی زندگی قابل رحم ہے، سہولتیں زیادہ ہیں، زندگی سہولت کی نہیں ہے، اوکھی زندگی ہے، مشکل زندگی۔ ہمارے پاس سہولتیں کوئی نہیں ہیں پر زندگی بڑی سوکھی ہے۔ میرے ایک دوست تھے یہاں، تو وہ مجھے انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا تو وہ بڑی خوبصورت تھی، تو میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ کہنے لگے مولانا یہ گاڑی 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے۔ میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا مے بیک، پہلی دفعہ نام سنا۔ میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ہاں ڈرائیور نہیں ہوتا، ہم خود ہی ڈرائیو کرتے ہیں۔
میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے 1 لاکھ کی، جس میں ہم 2 ڈرائیور رکھتے ہیں، ایک صبح کا ایک شام کا، پیٹرول بھی تم خود ڈالتے ہو اور ٹائر بھی خود صاف کرتے ہو اور میٹس بھی خود صاف کرتے ہو، ہمارے پاس اللہ نے نوکر دیے ہوئے ہیں جو سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جنت بن نہیں سکتی، ڈیزائن کرنے والے نے اسے جنت کے لیے نہیں بنایا، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ ابتلا کا گھر ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار الابتلا ہے، اس کو آپ جنت نہیں بنا سکتے۔ خیر ایسے بات آ گئی، ایک بدو آیا، یا رسول اللہ حل فی الجنت من عنب، اس کا یہ ساؤنڈ ٹھیک کرو، آواز ہے، حل فی الجنت من عنب، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا نعم ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کم قطف واحد، تو ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو ابھی رات ہم آئے تو کھانے میں انگور رکھے ہوئے تھے، ایڈے ایڈے گچھے، تو آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفطر لا ینثنی، ایک گچھا انگور کا، ایک گچھا، ایک کوا 1 مہینہ سیدھا اڑے ایسے، لا ینثنی، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، لا یفطر، نہ سست پڑے نہ کہیں رکے، اور پورا مہینہ اڑتا رہے، تو جہاں جا کے اس کی پرواز ختم ہوگی بعد 30 یوما فتلک قطف واحد، ایک گچھا 1 مہینہ کوے کی پرواز کے برابر ہو تو وہ کیا چیز ہے، کیا جہان ہے۔ وہ دیہاتی تھا، کہنے لگا کم حبۃ واحدہ، یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا حل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما فسلخ احابہ فآتاہ لأمک وقال لها اتخذی منہ دلوا، قال نعم، قال فتلک حبۃ واحدہ۔ آپ نے فرمایا تم دیہاتی ہو تو بکریاں رکھتے ہو، تو کبھی کوئی بڑا چھترا تیرے ابا نے ذبح کر کے کھال کھینچ کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بنا دو؟ انہوں نے کہا ہاں وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، کہا اتنا بڑا 1 دانہ ہوگا۔ تو بڑے مزے سے کہنے لگا اذن یکفینی لأہلی، پھر تو 1 دانہ میرے اور میری بیوی کے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وعامت عشیرتک، تیرے سارے خاندان کو کافی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے علم کے مطابق چلنے کی دعوت دی، پابند نہیں کیا۔ جانور پابند ہیں، جانور اس لیے پابند ہیں کہ اللہ نے انہیں ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ آج آپ گائے کا دودھ نکالنے گئے، وہ کہنے لگی آج میرا دل نہیں، کل لویں، تو کام تو نہیں چلے گا۔ تو ان کو اللہ نے پابند کیا اور اپنے حکم میں جکڑ دیا، ہمیں اختیار دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تیری مرضی ہے، یہ بھی راستہ ہے، یہ سیدھا ہے، یہ راستہ ہے، یہ کفر کا ہے، نافرمانی کا ہے، جو اختیار کرنا ہے۔ ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے واضح، نجد ٹیلے کو کہتے ہیں، تو کہ ہم نے تمہارے لیے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں اور اس کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم، یہ آج جو ہم اعلان کر رہے ہیں یہ آج ہی ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کیا؟ اکملت، ہم نے دین کو کامل کر دیا، لکم، صرف تمہارے لیے، تم سے پہلے یہ کام کبھی نہیں ہوا۔ اتممت علیکم، اور نعمت کا اتمام کیا تم تمام کے لیے، اور نعمتی، نعمت کے لفظ میں ہے کہ یہ بہت آسان ہے، نعمت نعومت سے نکلا ہے، تو یہ میرا جو دستور حیات ہے یہ بہت آسان ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اس لیے تمہارے لیے اس اسلام کو پسند فرما دیا ہے۔ تو یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کمال کہتے ہیں جب صفات پوری ہوں، تمام کہتے ہیں جب اجزاء پورے ہوں۔ صفات پوری ہوں، اجزاء پورے نہ ہوں تو تمام نہیں کہتے، کمال کہتے ہیں۔
عطا بن ابی رباح صحابہ کے دور میں فتوے دینے لگ گئے تھے، بڑے کامل انسان تھے، صحابہ بھی ان سے فتویٰ پوچھتے تھے، لیکن اندھے تھے، ایک ہاتھ سے معذور تھے، ایک ٹانگ سے معذور تھے، اور حبشی غلام تھے، تو تمام نہیں کمال ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے دین کامل بھی ہے، دین تمام بھی ہے۔ پھر آپ نے ایک تسلی دی، اللہ نے تمہیں دین دیا، شرع، بہتے پانی کو شرع کہتے ہیں۔ بہتا پانی کتنا مزے کا ہوتا ہے، آپ کو صاف رکھتا ہے، آپ کے چیزوں کو صاف رکھتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، آپ کی پیاس کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں دین دیا، وجعلہ سہلا، بہت آسان بنایا۔ بھوکے کو روٹی کھانا مشکل، پیاسے کو پانی پینا مشکل، سہلا، آسان بنایا۔ سمحن، نرم بنایا، نرم، واسعاً، کھلا، کشادہ، ولم یجعلہ ضیقا، اور کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہیں کیوں تنگی نظر آ رہی ہے؟ کہ تم نے چلنا سیکھا نہیں۔ تو جٹ جہاز اڑا لیتے ہیں، ایک آدمی سائیکل بھی نہیں چلا سکتا، اس نے سیکھا تو جٹ جہاز سب سے مشکل ہوتا ہے اس کو اڑانا، اور سائیکل نہیں سیکھا تو نہیں چلا سکتا۔ تو ہم نے سیکھا نہیں ہے دین پہ چلنا، اور پھر ہمارا پورا ارادہ نہیں ہے کہ ہم نے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے مسلمان نظر آؤ، پورے مسلمان بن کے چلو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سہل، یرید اللہ بکم الیسر، اب اللہ بھی کہتا ہے ساتھ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں چاہتا ہوں، یرید اللہ ان یخفف عنکم، تمہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں، تمہارے بوجھ ہٹانا چاہتا ہوں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ لیکن ہمیں کیوں تنگیاں نظر آتی؟ کہ ہم نے سیکھا نہیں، ہماری ترجیحات میں آخرت نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جہنم سے بچنا نہیں ہے، بس پاؤنڈ اور پاؤنڈ اور پاؤنڈ اور پاؤنڈ، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، مال کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے قریبی، تو وہ 82 میں پہلی دفعہ آیا تھا، تو میں ان کو ملا، میں نے کہا دور سے میرے ماموں لگتے تھے، میں نے کہا ہماری جماعت آئی ہے، آپ تشریف لائیں۔ کہنے لگے پتر مینو ویل نہیں، پنجابی سمجھتے ہو نا، پتر مینو ویل نہیں، بیٹا میں فارغ نہیں۔ اس کے بعد میں کتنے دفعہ آیا، ان کا یہی جواب ہوتا تھا، پتر مینو ویل نہیں۔ 2000 میں جب میں آیا تو ان کا خود فون آیا، بیٹا مینو آ کے مل، بیٹا مینو آ کے مل۔ تو ہیلی فیکس میں رہتے تھے، تو میں ملنے گیا تو وہ گھر میں اکیلے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے پتر 26 سال بعد پتہ لگ گیا کہ میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے دسی۔ ایک 6 بیڈ روم میرا گھر ہے، 6 بیڈ روم چھوٹا گھر تو نہیں ہوتا نا، آپ لوگ جانتے ہی ہیں، آپ کو تو ویسے ہی چھوٹے چھوٹے گھونسلے ہوتے ہیں، تو وہ بھی لکڑی کے ہوتے ہیں، کھڑ 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 کھڑ، دوڑ 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 دوڑ۔ تو وہ کہا دیکھا 6 بیڈ روم گھر ہے میرا، میری ساری اولاد چلی گئی مینو چھڑ کے، اب میں کلا بیٹھا۔ تو میں پاکستان میں مجھے نمک مرچ چٹنی روٹی تو مل ہی جاتی، اب میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس پیسے کو کیا کروں۔ تو میری مامی نے مکمل کیا جملہ، پتر یہ ملک رہن دے نہیں نے ویکھن دے نے، یہ ملک رہن دے نہیں نے یہ ویکھن دے نے، کہ بیٹا یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہیں، آؤ سیر کرو چلے جاؤ۔ کیونکہ جتنا ہم اللہ سے دور جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہاں رہنا میں کوئی مشکل ہے، مشکل ہے جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ مدینے میں بھی مشکل میں ہوگا، اور مکے میں بھی مشکل میں ہوگا، اور یورپ میں بھی مشکل میں ہوگا، اور ایشیا میں بھی مشکل میں ہوگا، کیونکہ وہ نیچرل لائف نہیں گزار رہا۔ کہ اللہ سے جڑنا یہ سب سے پہلا صحیح قدم ہے انسان کا۔ یا عبادی خلقتک
لعبادت یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وتکفلت برزقک، خلقتک لعبادتی، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو فلا تغفل، تو میری عبادت سے غافل نہ ہو، وتکفلت برزقک فلا تتعب، میں نے تیرے رزق کا ذمہ لے لیا ہے، اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکا، اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، ابن آدم میری طلب میں آ، تجدنی، میں تجھے مل جاؤں گا، ضرور مل جاؤں گا، دنیا کے لیے وعدہ کوئی نہیں۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو ہم سے دنیا چاہتا ہے ہم اتنی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، اور اس کو دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اور ادھر اللہ نے کہا اطلبنی تجدنی، میری طلب میں آ، تو مجھے مل جائے گا، میں تجھے مل جاؤں گا۔ فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ وإن فتنی فاتک کل شیء، اور تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ وأنا خیر لک من کل شیء، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ تو میرے بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، دین ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دیکھو آپ یہ ان چیزوں سے اس حال کو خوبصورت بنا سکتے ہو، لیکن یہ یہاں اندر کی خوبصورتی ہے وہ ان چیزوں سے نہیں آتی۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، یہ مار دیتی ہیں اندر کے اندھیرے، اندر کی ویرانیاں۔ کیوں ان ملکوں میں نشہ زیادہ ہے؟ کیوں دنیا کا سب سے زیادہ نشہ مغربی ممالک میں آتا ہے؟ کہ یہ قابل رحم معاشرہ ہے جنہیں اپنے مالک اور خالق کا پتہ ہی کوئی۔ انسان کمزور ہے، اسے کوئی کندھا چاہیے جس پر سر رکھ سکے، کتنا ہی اونچا اڑ جائے، یہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ تو اسے کوئی آسرا چاہیے، اپنے جیسے آسرے ڈھونڈو گے تو کوئی نہیں ملے گا۔ ہاں، اللہ کو اپنا آسرا بناؤ، اللہ کو اپنی امید بناؤ، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ کو اپنی حاجات بتاؤ۔ وَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس شہرک سے زیادہ وہ ہمارے قریب ہے۔